بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا جد الحسن والحسين مولانا مولانا الثقلين. ایک مرتبہ آپ بھی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس نواز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بزم سعید بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد پذیر ہے. دعا گو کہ پروردگار آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے مقدس معظم کلام کے اندر ارشاد فرمایا: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے یہ سمندر مداد بن جائے، سیاہی بن جائے، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سیاہی ختم ہو جائے. پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اگرچہ ہم ایک اور بھی سمندر سیاہی کا اسی طرح لے کر آئیں تو وہ اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کریں تو اللہ کی کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس فرمان کے اندر اس کو میں اگر تھوڑا سا کھول کے عرض کروں، کیونکہ دوسرے مقام پر بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت موجود ہے قرآن پاک کے اندر ہی، تو میں اس کو کھول کے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے درخت، سب درختوں کو جمع کیا جائے اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، پھر وہ درخت قلم بن جائیں اور قلموں کے ساتھ اللہ کی کلمات کو لکھا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سیاہی ختم ہو جائے گا. وہ قلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب یہاں پر توجہ طلب یہ بات ہے کہ اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے. اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مراد جس کو ہم کہتے ہیں نا، قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر. اور یہی چیز اہم ہوتی ہے اور اسی کو سمجھنے کی حاجت ہوتی ہے. یعنی مراد خداوندی کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. قرآن پاک سمجھنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں تو پھر اس کو تفسیر سمجھنی ہوگی
کیونکہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ یہاں پر کیا فرمانا چاہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہاں پر سیدھے راستے چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کیونکہ اگر آپ بالکل وسیع نظر ہو کر آس پاس سے اپنی نظر کو ہٹا کر پھر آپ اس پہ غور کریں تو صراط تو راستے کو بولتے ہیں، مستقیم سیدھے کو بولتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے تو جو راستے دیکھے وہ تو دنیا کے راستے دیکھے کہ کوئی ایسٹ کی طرف جا رہا ہے تو کوئی ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی نارتھ کی طرف ہے تو کوئی ساؤتھ کی طرف ہے، تو ہم نے تو یہ راستے دیکھے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے راستہ فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہی جو مراد ہے اسی کو ہم تفسیر کہتے ہیں، یہی تفسیر ہے اور اسی کو سمجھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو تفسیر ہوتی ہے یہ کہاں سے ملتی ہے؟ تفسیر کے کئی درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ خود قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، آپ کرتا ہے، یعنی ایک آیت کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن دوسری آیت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ تابعین تبع تابعین آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پورا یہ ایک علم ہے جس کو علم التفسیر کہتے ہیں۔ تو اس سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیز جس کو سمجھ آ گئے وہ قرآن سمجھنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے یہ دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور جو دریا اور سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ درخت بھی ختم ہو جائیں اور یہ سیاہیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رب کے کلمات کون سے ہیں؟ اگر کوئی کہے قرآن پاک ہے تو بھائی قرآن پاک کو تو لکھنے کے لیے کتنی سیاہی چاہیے؟ چند ایک دباتے ہی چاہیے، کافی ہے، کلمات لکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کے کلمات سے یہ مراد نہیں ہے، اگر یہ مراد ہوتے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر کیا مراد ہے؟ اب جب ہم محدثین مفسرین کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی قرآن پڑھو، اللہ کا کلمہ ہے کیا؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں خود خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں۔ یہاں سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین آپ فرماتے ہیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ سے مراد جب اللہ کا نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر کلمات سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، حضور کے کمالات ہیں، حضور کی شانیں اور عظمتیں ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا، مفہوم اس آیت کا یہ بن جائے گا کہ اگر میرے رب کے کلمات یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، عظمتیں، رفعتیں، مقام اگر اس کو لکھنے کے لیے دنیا کے سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور دنیا کے درخت یہ قلم بن جائیں تو یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ایک شعر کہا، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، کسی کے اوصاف کہیں پہنچ کر ختم ہو جائیں یہ بھی ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ کے اتنے اوصاف ہیں
کہ جن کی انتہا ہی نہیں، کیونکہ انتہا پر پہنچ جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور اللہ نے آپ کو، آپ کے اوصاف کو اس عیب سے بھی پاک کیا ہے، تو پھر حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب اتنا ہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی کوئی حد نہیں ہے۔ حد نہیں ہے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کے اوصاف کہاں تک ہے، یہ رب جانے، رب نے کتنی شان عظمت حضور کی بلند کی ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا ایک عام معنی جو کہ آپ اکثر طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بات کروں گا، چونکہ کئی احباب جو ہے وہ علم سے وابستہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی بات میں علمی انداز سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت وہ ہے کہ جو تقریباً افراد آپ میں سے جتنے بیٹھے سب نے تقریباً سنی ہوئی۔ کون سی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں سے ایک بات بھی واضح ہوگی، وہ کیا کہ اگر قرآن پاک کو گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے ایک ایک لفظ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ کوئی نظر ہونی چاہیے کہ جو حضور کے اوصاف کو تلاش کرے۔ تو ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا کیا معنی؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سنو، تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، جو دل ہیں یہ اطمینان پاتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا۔ اچھا اب سوال یہ ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، یہاں پر ایک گفتگو ہے عربی کے لحاظ سے کہ بھئی ذکر اللہ، ایک تو اس کا معنی یہ ہے جس طرح ہم کرتے ہیں اللہ اللہ کوئی کرے تو یہ ذکر اللہ ہے، لیکن ذکر کا جو اصل معنی ہے وہ ہے یاد، یعنی اللہ کی یاد۔ اب عربی لحاظ سے یہاں پر اس کے دو معنی اور بنتے ہیں۔ کون کون سے دو معنی بنتے ہیں؟ نمبر ایک، یہ عربی کے اندر کہلاتا ہے یہ مصدر ہے، میں اس کو آسان کروں گا، یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ دو، ویسے 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو میں آسان کر کے یہاں پر بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، اللہ پہ ذکر اللہ جو آیا جی، یہ ذکر جو ہے یہ ذاکر کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ ذاکر کے معنی میں۔ ذاکر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنے والی ذات۔ نمبر 2 وہ ہے مذکور من اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں اسم مفعول کے معنی میں۔ مذکور من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کی جس کا ذکر اللہ کرے، وہ ذات کی جس کا ذکر اللہ کرے۔ کتنے ترجمے ہو گئے؟ 2۔ ایک یہ کہ ذکر اللہ سے مراد ہے وہ ذات کی جو اللہ کا ذکر کرے۔ نمبر 2 اس کا مطلب ہے وہ ذات کی جس کا ذکر اللہ کرے۔ یہ 2 ترجمے ہو گئے، 2 الگ الگ معنی ہو گئے۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر اللہ سے مراد، جو کہ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے، علمی لحاظ سے اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ وہ ثابت یوں کریں گے کہ اب اس کا معنی بنتے 2، یا تو ذاکر اللہ ہوگا یعنی وہ ذات کے جو اللہ کا ذکر کرے۔ تو اب ارشاد فرمایا کہ جناب اگر اس کا مطلب یعنی اس کا یہ والا معنی لیتے ہیں کہ وہ ذات کے جو اللہ کا ذکر کرے، تو اب ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے وہ حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خالی دعویٰ نہیں ہے، خالی بات نہیں ہے، دلیل ہے اس کے پیچھے۔ چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن پاک۔ اب لگتا ہے قرآن پاک پر ہی ساری بات چلے گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने तमाम रूहों से पूछा, जिसके अंदर अपने भी थे, गैर भी थे, काफिर भी थे, मुसलमान भी थे। रब ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आप फरमाते हैं, फरमाया उस वक्त रूहों में सबसे पहले जिस रूह ने सबसे पहले अल्लाह के उस सवाल पर जवाब दिया था वो मुस्तफा की जात थी। यानी जो बला कहा था ना, बला सबने बला कहा था, फरमाया पहले रहनुमाई की थी मुस्तफा ने, और मुस्तफा के कहने पर फिर बकिया सबने कहा था या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो मुस्तफा ने दलालत की थी, मुस्तफा ने रहनुमाई की थी। जिस तरह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात में उम्मत की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए हैं, इसी तरह अल्लाह के हबीब ने आलम अरवाह के अंदर जब रब ने पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, उस वक्त भी रहनुमाई जिस हस्ती और जात ने की थी उसे मुस्तफा कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, हुजूर ने रहनुमाई की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई की, हुजूर ने बताया कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारा रब है। अच्छा, जब हुजूर ने ये रहनुमाई की ना, इस पर आप एक बुखारी की हदीस सुनिए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, फरमाया नेकी पर रहनुमाई करने वाला ऐसे है गोया कि उसने खुद नेकी की है। मैं आपको फर्ज करो कि मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान नमाज पढ़ा, पाबंदी किया कर। पहले फर्ज करें कि कोई पाबंदी नहीं करता था, उसने शुरू कर दी, मैंने नेकी का काम बताया, उसने करना शुरू कर दिया, वो कर रहा है, उसको तो सवाब मिलेगा ना, लेकिन उसका सवाब मुझे भी मिलेगा। क्यों? कि मैंने कहा है, मैंने रहनुमाई की है। ये हुजूर की हदीस है बुखारी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर नेकी पर लगाता है, नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, तो वो जो नेकी करने वाला है जो सवाब उसको मिलेगा, रहनुमाई करने वाले को भी वो सवाब मिलेगा। मेरे उस्ताद गिरामी यहाँ पर इरशाद फरमाया करते थे, वो फरमाते थे इसका ये मतलब निकला कि जब आलम अरवाह के अंदर सबसे पहले सारी मखलूकात के लिए मुस्तफा ने रहनुमाई, उनकी रहनुमाई की, क्योंकि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को जैसी मारिफत रब की है किसी और को इतनी मारिफत नहीं है। तो उस वक्त आलम अरवाह के अंदर मुस्तफा ने सारी मखलूकात, सारे लोगों की रहनुमाई की। तो इसका मतलब ये बनता है क़यामत तक के लिए जो जो अल्लाह को रब रब कहेगा उसका सवाब भी मुस्तफा को पहुंचेगा, उसका सवाब भी मुस्तफा को पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि रब की पहचान ही मुस्तफा ने करवाई थी। जब रब की पहचान मुस्तफा ने करवाई थी तो अब क़यामत तक जो लोग भी रब रब करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, इसका सवाब भी मुस्तफा को मिलेगा। क्या पता चला? कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जितना अल्लाह का जिक्र मुस्तफा के अलावा किसी और ने किया। मुस्तफा ने अल्लाह का जिक्र किया। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात आपको अर्ज करता हूँ। हुजूर का एक नाम है अहमद। क्या नाम है? एक तो मोहम्मद है ना, मोहम्मद का माना होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ। एक होता है अहमद। अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला। मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी बार बार तारीफ की जाए, हम्द की जाए। हम्द का मतलब तारीफ, जिसकी बार बार हम्द की जाए यानी तारीफ की जाए। और अहमद का माना बनता है कि कायनात के अंदर सबसे ज्यादा हम्द करने वाला अल्लाह की, वो कौन है? वो अहमद, उसे अहमद कहते हैं। और वो कौन? वो हुजूर की जात है। तो हुजूर का नाम क्या हुआ? अहमद। इसका मतलब क्या हुआ कि कायनात के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसी हम्द की हो जैसी मुस्तफा हम करेंगे। अच्छा, इसकी और तो कई सूरतें, लेकिन एक सूरत में आपको अर्ज करता हूँ। क़यामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखेंगे। जब शफाअत का सिलसिला होगा, हुजूर सजदे में सर रखेंगे। बुखारी के अंदर हदीस है, मिशकात में भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे एक ऐसी हम्द इल्हाम फरमाएगा कि जो इससे पहले कभी भी ना किसी ने की है और ना मुझे अल्लाह ने इल्हाम की थी। ऐसी हम्द होगी, उस हम्द के साथ वो जो हम्द होगी जो अल्लाह इल्हाम करेगा, उसके साथ मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, हम्द करूंगा अल्लाह की।
اس کے بعد پھر رب ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب ذرا سر تو اٹھاؤ، کہو نہ کہو، جو کہو گے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ ایسی حمد مصطفیٰ کریں گے، کائنات کے اندر ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اچھا پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والی ہے، تو پتہ چلا کہ حضور کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، لہذا الا بذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہاں حضور کی ذات ہے۔ اب ذرا دوسری طرف چلیے، مذکور من اللہ، یعنی جس کا ذکر اللہ کرے، جس کا ذکر اللہ کرے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے کیسا کیسا، کہاں کہاں، کیسے کیسے کیا، ذرا دیکھو۔ مستدرک للحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، بخاری مسلم کے اندر جو صحیح حدیثیں انہوں نے امام بخاری اور مسلم نے چھوڑی تھی وہ امام حاکم نے جمع کی، 4 جلدوں کے اندر حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں تیسری جلد کے اندر ایک حدیث لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا اللہ کی بارگاہ میں، الہی خطا ہوگی، غلطی ہوگی، یا اللہ میری بخشش فرما، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنیے۔ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسألک بحق محمد، یا اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے بخش دے، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے، یا اللہ تو مجھے بخش دے۔ جب یہ کہا نا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم یہ تو بتاؤ ابھی تک میں نے انہیں لباد بشریت دوڑا نہیں، تم اسے کیسے پہچان گئے، کیسے جانا اس ہستی کو؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ یا اللہ جب تو نے روح مجھ میں پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، وہاں سے میں نے استدلال کیا، وہاں سے میں نے دلیل قائم کی، وہ کیا کہ یا اللہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ کل کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر تیری بارگاہ کے اندر جو محبوب ہے وہ یہی محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ذات ہے۔ اب الفاظ سنیے جو حضور نے بیان کیے، فرمایا لم تضف الی اسمک الا احب الخلق، کہ یا اللہ تو نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں محبوب ہے۔ اچھا یہ تو تھا حضرت آدم علیہ السلام کا استدلال، ان کی ایک اپنی دلیل تھی۔ اچھا اس کو ذرا سنیے گا، جو کلمہ شریف ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کو میں ذرا کھول کے پڑھ رہا ہوں، لا الہ یہ 2 کلمہ ہو گئے، اللہ یہ الگ ہو گیا، اور اللہ یہ، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ 4، آخر کے اندر کون سا لفظ ہے؟ اللہ۔ اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں، آگے والا حصے کو لیجئے، محمد اور رسول اللہ، ایک ہے محمد، ایک ہے رسول اور ایک ہے اللہ، ٹھیک، پہلے 4 کلمات، آخر میں 3 کلمات۔ پہلا جو جملہ ہے وہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ پر، اور اگلے والا جملہ جو شروع ہوتا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ محمد سے، محمد سے شروع ہوتا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے اللہ پر، یہ شروع ہو رہا ہے محمد سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نام کو اپنے حبیب کے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا، اللہ نے اپنے نام کو اپنے حبیب کے نام کے ساتھ، اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے استدلال کیا کہ یا اللہ جس نام کو کلمے کے اندر تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر تو اسی ہستی سے پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو عاشقان رسول ذرا پیچھے یہ جگہ خالی ہے، اس کو پر کر لیجیے، پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والے ازمائش میں یہ جگہ فل کر دیجیے، آگے ہو جائیے ماشاءاللہ، آپ سب آپ بھی آگے ہو جائیے ماشاءاللہ، یہ جگہ فل کر دیں گے نا، مزید آگے آگے ہو جائیں سارے ماشاءاللہ، سرک جائیے ماشاءاللہ، مزید قریب قریب ہو جائیے، مرحبا۔ پیچھے جگہ خالی نہ رہنے دیجیے نا، چلتے آئیے اس طرح
پیچھے والے خالی کریں گے تو ذرا اٹھ جائیے، ہمت کیجیے، جوان ہے پیچھے ماشاءاللہ، اٹھ کے آگے آگے یہ مرحبا، یا اللہ جو جلدی جلدی آگے آ جائے اسے جلدی جلدی مدینہ دکھا دے ماشاءاللہ، جلدی جلدی مکہ مدینہ اس کو دکھا دے ماشاءاللہ۔ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں گے، اتنا زبردست بیان ہو رہا ہے، علم دین حاصل ہوگا الحمدللہ، برکتیں ملے گی ماشاءاللہ۔ یہ پیچھے جگہ خالی ہو گئی ہے، خالی کو بھی پر کر دیجئے، سارے آگے آگے ہو جائیں، تھوڑا اور سرک جائیے ماشاءاللہ، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے ہیں، تھوڑا آ جائیں، شرما رہے ہیں عاشقان رسول میں، اٹھیے ماشاءاللہ، چلیں یہ جگہ فل نہیں ہوئی آپ کی ماشاءاللہ، چلیں جی ماشاءاللہ، اب ہمت کی ہے عمران بھائی، ذرا سب کو ہاتھ لگائیں ماشاءاللہ، یہ زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی اب پیچھے والے آنے والوں کو ازمائش نہیں ہوگی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یا اللہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ اس ذات سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ تو تھا استدلال، اب کیا یہ استدلال درست بھی تھا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اور اگلا جملہ تو بڑا کمال ہے، ارشاد فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا اے آدم لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، عرش کے پایوں کے اوپر رب نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ نام کو کہاں کہاں رکھا ہے، ذکر مصطفیٰ کا کہاں کہاں کیا ہے۔ اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ حضور کا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، یہ نام کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت نام ہے۔ اچھا کیسا خوبصورت نام ہے، چلو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ ایسا خوبصورت نام ہے کہ بندہ جب اس نام کو لیتا ہے تو 2 مرتبہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، ذرا کہیے محمد، ایک مرتبہ ملیں گے پھر چھوڑ دیں، یہ 2 مرتبہ محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، جب حضور کا نام زبان پہ آتا ہے تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ دنیا میں ایسا شہد کہیں نہیں ہے جیسا نام محمد لینے سے منہ میں گھلتا ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد جو ہے، آگے سنیے گا، حضور کا نام ہے محمد۔ حضور خود فرماتے، فرمایا میرا زمین پہ نام ہے محمد اور آسمانوں پہ نام ہے احمد۔ کیا نام ہے؟ زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد۔ ذرا اس فرق کو سمجھیے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی آمد کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد، ان کا میرے بعد جو ہستی آنے والی ہے اسے احمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور کا نام زمین پر تو وہ محمد ہے، تو وہ احمد انہوں نے کیوں کہا؟ جو قرآن میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر محمد کہنا چاہیے تھا کہ زمین پر حضور کا نام محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے، تو محمد کہنا چاہیے تھا۔ اس آیت کے اندر احمد کیوں ہے؟ اب اہل محبت نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے
کہ میں نے آسمانوں پہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ آسمانوں پہ جانا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے. وہ مرزئی لوگ ہیں، وہ قادیانی ہیں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے. تو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو اللہ نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جس کا نام احمد ہے، تو وہ بات آسمانوں کی کر رہے ہیں، کیونکہ آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے. تو وہ آسمانوں کی بات کر رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں پہ جانا ہے اور وہیں کی بات کر رہا ہوں. تو یہیں سے اشارہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بھی حیات اور زندہ ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور کا نام کیسا، حضور کا ذکر کیسا کیسا کیا، سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، اس کے بعد کے اندر جو بھی نبی آئے اللہ رب العزت نے سب سے عہد لیا. عالم ارواح میں جب یہ تھا نا عہد سب سے، اس کے بعد پھر دوسرا جو عہد تھا وہ انبیاء سے لیا مصطفیٰ کے بارے میں. مصطفیٰ کے بارے میں کتنے عہد ہو گئے؟ 2. ایک عہد تھا ربوبیت کا اور دوسرا عہد تھا مصطفیٰ کی رسالت کا. تو گویا اگر ان دونوں کو آپ جوڑتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو عہد تھا وہ اشارہ تھا لا الہ الا اللہ کی طرف، اور جو دوسرا عہد تھا یہ اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی طرف. اس طرح یہ کلمہ توحید مکمل ہو جاتا ہے. اب حضور علیہ السلام اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا اور پھر کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگر میرے حبیب تمہارے دور میں آ جائیں تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اپنی شریعت نہیں چلے گی، اب میرے حبیب کی شریعت چلے گی. اچھا آپ غور کیجیے گا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بھیجا، لیکن عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے دور میں میرے محبوب آ جائیں تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، اپنی شریعت چھوڑ دیں گے سب کچھ، اب میرے محبوب کا دست و بازو بن جانا ہے. لیکن اللہ کو مقصود یہ تھا کہ کسی بھی نبی کے دور کے اندر مصطفیٰ کو نہیں بھیجے گا، مصطفیٰ کو نہیں بھیجے گا. اس سے ایک بات کا پتہ تو چلتا ہے نا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ حضور جہاں تشریف لے آئیں پھر ساری شریعتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری شریعتیں ختم. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، کسی اور نبی نے نہیں آنا. کیونکہ اگر آنا ہوتا تو یہ عہد کیوں ہوتا؟ اللہ نے کسی بھی نبی کے دور میں مصطفیٰ کو نہیں بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ مصطفیٰ ہی کی شریعت کو آگے لے کے چلیں گے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. یہاں پر ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ ہے عاشقوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حضور سب سے آخر میں کیوں آئے؟ عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور سب سے آخر میں کیوں آئے؟ بھئی حضور پہلے تشریف لے آتے. انہوں نے کہا نہیں، اس کے اندر حکمت تھی. وہ کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چاند اور تاروں کو، چاند اور تاروں کو، اچھا چاند اور سورج کو یا دیگر ستاروں کو. اگر سورج آ جائے نا تو ستارے پہ نظر نہیں آتے، سورج آ جائے تو ستارے نظر نہیں آتے. ستارے کب نظر آتے ہیں؟ جب سورج نہ ہو. انہوں نے کہا جو اگر حضور پہلے ہی تشریف لے آتے ہیں تو انبیاء جو کہ تاروں کی طرح ہیں تو پھر وہ ٹمٹماتے نہیں، ان کا اظہار نہ ہوتا. اس لیے مصطفیٰ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تاکہ ان کا اظہار اپنے اپنے ادوار میں ہو جائے. پھر جب حضور کا سورج چمکے تو پھر قیامت تک کے لیے چمکے، قیامت تک کے لیے چمکے. ایک شاعر کہتا ہے سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، آئے اسی لیے وہ سب انبیاء کے پاس.
حضور بعد میں اس لیے آئے ہیں کہ انبیاء جو دیگر تھے وہ چراغوں کی طرح تھے. اگر حضور تشریف لے آتے سورج نکل پڑتا تو پھر یہ جو چراغ ہیں یہ ظاہر نہ ہوتے. رب یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے اپنے ادوار کے اندر چمکے، ان کی روشنی ظاہر ہو. لیکن بعد کے اندر جب مصطفیٰ آئے تو پھر کوئی نہ چمکے، پھر صرف مصطفیٰ ہی ہو، پھر مصطفیٰ ہی ہو. اچھا پھر اعلیٰ حضرت میں بڑی کمال کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. اعلیٰ حضرت کے بھی اپنے انداز ہیں. حدیث کے اندر نا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی جو حدیث ہے نا اس کے بارے میں کہ انبیاء کی کتنی تعداد ہے، تو 1,24,000 ہم کہتے ہیں لیکن کم و بیش کہتے ہیں کیونکہ حدیثیں مختلف قسم کی. تو اس وجہ سے ہم طے نہیں کرتے کہ 1,24,000 ہی ہیں بلکہ کم و بیش. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا کیا خبر، یعنی پکی خبر نہیں ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے انبیاء تشریف لائے چھپ گئے، ختم نہیں ہوئے. ستارے چھپتے ہیں ختم نہیں ہوتے، سورج آ جائے تو ستارے چھپ جاتے ہیں ختم نہیں ہوتے. تو اسی طرح انبیاء تشریف لائے ان کی نبوتیں زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارے حضور آئے. بس اب قیامت تک کے لیے حضور کا سورج ہے، یہ ڈوبے گا بھی نہیں اور یہ برقرار رہے گا، اب وہ تاب پہ رہے گا. اللہ ہمیں اپنے مصطفیٰ کا سچا غلام بنائے. دیکھیے اب تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس گفتگو کے اندر ہم نے کیا کیا، ہم نے حضور کا تذکرہ کیا، بس اپنے یار کی باتیں کی، حضور کی باتیں کی، مصطفیٰ کی باتیں کی، اللہ کے حبیب کی باتیں کی. اور جب یہ محفل شروع ہوئی تو تلاوت کی گئی تھی، تلاوت ہوئی تھی نا. اس کے بعد پھر ثناخوانی ہوئی، حضور کی نعتیں پڑھی. اس کے بعد پھر میں نے حضور کا تذکرہ کیا اور میں نے کوئی کہانی سنائی نا، کوئی بیچ میں کہانی سنائی، میں نے قرآن تقریباً قرآن بیان کیا، اکا دکا حدیث بیان کی، تقریباً قرآن بیان کیا. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا، صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اسی ہم کہتے تھے محفل میلاد، لنگر شریف میں اسے کیا کہتے ہیں ہم، محفل میلاد. اب اگر کوئی بولے کہ نہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ، پتہ نہیں حیرت کی بات ہے. میلاد ایک نام ہے کسی چیز کا، کیا حضور کے تذکرے کرتا ہے اور حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں. حضور علیہ السلام کی آمد پر یہ جو خوشی منانا ہے، منانا یہ جو خوشی منانا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے، عرف کے ساتھ. کس طرح کی خوشی کیسی منانی ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ یونس سے، ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ ایمان والے خوشی منائیں. کیا منائیں، خوشی منائیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے. چلو میں چند ایک کو گنوا دیتا ہوں. کسی کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں. کسی کی بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت فضل سب ہے. کسی کو مکان ملا، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں. کسی کو گاڑی اللہ نے دی، یہ بھی فضل. فضل رحمت فضل رحمت، اس کے بغیر تو ہم چلتے ہی نہیں. اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ کا فضل و رحمت ہے. ہر جس چیز کے اندر آپ جائیں گے تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ حضور کی آمد بھی کوئی کسی حصے میں آتی ہے، کہیں پر کسی کونے کانچی. یہ صرف برسبیل تنزل میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف. ساری نعمتیں ملی ہی مصطفیٰ کے صدقے میں. کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ جو بھی میں نے بیان کیا تھا مستدرک کی حدیث، تو حضور اللہ فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک، میرے محبوب نہ ہوتے اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا.
تو یہ حضور کی آمد اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پتہ چلا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ مثلا میرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے مجھے عطا کیا 20 سال کے بعد، اب میں خوشی مناؤں اللہ کا، تو یہی کہا جائے گا بھی قرآن پہ عمل کر رہا ہے، یہی کہیں گے نا بھائی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، تو ٹھیک ہے۔ اب یہ خوشی کیسے منائیں، یہ ایک سوال۔ جھنڈی لگائیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جناب آپ نے بلب لگائے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لائٹنگ یہ چائنا والی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھی، باقی نہیں تھی، لیکن میں کہتا ہوں چلو یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ بتا دیں کیسے منائیں۔ سادہ سی بات ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے بنا لیتے ہیں بس، کسی بھی طریقے پر اگر کچھ تو ہوگا نا طریقہ۔ اللہ نے جو فرمایا کہ بھائی کیا کرو، خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، میں خوشی منانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں خوشی منانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیسے مناؤں، اور مجھے بتا دیں میں ویسے ہی منا دیتا ہوں بس۔ لیکن اتنا تو حق میرا بھی بنتا ہے کہ میں بھی پوچھوں گا کہ جو آپ طریقہ بتائیں گے وہ قرآن میں بھی لکھا ہو، قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابی تک ہونا چاہیے۔ اب آپ اصل بات سنیے، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ خوشی جتنی بھی جو انداز ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق ہوتا ہے عرف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ارتقاء زمانہ کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ۔ یہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا نا، اس لحاظ سے خوشی کے انداز مختلف ہوتے جائیں گے۔ اس میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی جائز خوشی ہے کہ نہیں، جو جائز ہے وہ ٹھیک ہے، جو ناجائز ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ ڈھول ڈمکے، ناچ گانے، یہ چیزیں نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ بے پردہ عورتوں کا باہر نکلنا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ فلاں چیز یہ نہیں، جو ناجائز چیزیں اس کو سائڈ پہ کر، بقیہ خوشی جو جائز طریقے کی ہے وہ منانا کیا ہے، جائز، یہ ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آج ہمارے دور کے اندر یہ لائٹنگ جل رہی ہے، آج سے 10 سال کے بعد بھی یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے، نیا انداز ہوگا، دنیا ہی نہیں ہوگی، دنیا ہی نہیں ہوگی، انداز بدل جائیں گے۔ بھائی کسی کا نکاح ہوا، خوشی منائے گا کہ نہیں؟ خوشی منائے گا۔ صحابہ کے دور والی خوشی منا کے دکھائیں گا، تلواریں لے لیں اور پھر آپ کھیلنا شروع کر دیں، کوئی کرے گا؟ نہیں ہے ہی نہیں، ہمارا عرف ہی نہیں ہے، بدل جائے گا۔ اور یہ جائز ہے، جو جائز ہے اس کے اندر کوئی ناجائز کام نہیں ہے، وہ جائز ہے، درست ہے، ٹھیک۔ اب یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہم نے میلاد کی محفل سجائی ہے، اس کے اندر ہم نے تلاوت کی ہے، حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، کوئی بھی خطیب آتا ہے، حضور کا غلام آتا ہے، وہ قرآن و حدیث پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ پھر آخر کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے، جو مقصد میلاد ہے، جو حضور کی بعثت کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے، وہی چیز میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ بھائی دیکھیے، میں اس وقت کیا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک؟ پونے گیا، چلو 12 بجے ہم محفل ختم کر دیں، ان میں مثال دے رہا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس ساری محفل کے اندر میں نے کیا سیکھا؟ اگر یہ سیکھا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، یہ اگر سیکھا ہے تو کیا خیال ہے، غلام اور عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ خالی نعرے لگائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابو میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ابو نے کہا بیٹے پانی پلاؤ، آگے سے بیٹا کہتا ہے ابو یہ تو نہیں پلا سکتا، ویسے میں بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، مانا جائے گا؟ باپ یہی بولے گا کہ بیٹے ٹھیک ہے پانی نہیں پلانا تو نہ پلاؤ، لیکن یہ مت بولو کہ میں پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھائی میں حضور کا نام لیتا ہوں، حضور کا نام لیوا ہوں اور لوں گا، کیا کروں گا؟ لوں گا، میں غلام ہوں حضور کا، نام لوں گا، حضور کا جو ہوں، اس کے بغیر ہمارا کوئی در ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں دیا ہے، بس حضور کا راستہ ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں مصطفیٰ کے راستے پر بھی چل رہا ہوں، جو مصطفیٰ نے فرمایا کیا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ جو اگر ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کمی کوتاہیاں ختم کر دیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو علت نسائی کی حدیث ہے، ضرور فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ سستی تو نہیں کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ اصل تو حضور کی زندگی ہے نا، حضور کیوں تشریف لائے؟ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔
ایک حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری جلد کے اندر، جو امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور یہ بخاری مسلم سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ارجو لارجو ان اشبع عدد ما علی الارض من شجرۃ ومن مدرۃ، ارشاد فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، لیکن کتنوں کی کروں گا؟ ارشاد فرمایا زمین کے ذرات کے برابر اور زمین کے درختوں کے برابر، جتنے درخت ہیں اتنی برابر اور جتنے ذرات ہیں ان کے برابر، بعض نے پتھر ترجمہ بھی کیے پتھروں کے برابر۔ کیا مطلب؟ بھائی ان کے اندر میں غلام بھی ہوں تو چلو میری بھی بخشش ہو جائے گی، تو بھائی یہ جو اللہ والے تھے، جتنے اولیاء گزرے، راتوں کو کھڑے ہو کر روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، خوف سے ان کے دل دہل جاتے تھے، یہ کیا تھا بھائی؟ وجہ کیا تھا؟ یہ چیز سمجھنے کی۔ خالی محفل میں آ کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ تو حضور کی حدیث سے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا لا الہ الا اللہ جنت میں لوگ، چلو میں نے کہہ دیا بس آپ جنت، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ہے اس کے تقاضے کرو، اللہ کے علاوہ معبود نہیں۔ جب میں نے کہا مانو، مانا نا میں نے، ہاں جی مانا، تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ان کو بھی مانو، اللہ نے قرآن بھیجا اس کو بھی مانو، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، مصطفیٰ نے پھر آگے شریعت ہمیں دی وہ بھی ماننی پڑے گی، اللہ کے حبیب نے ہمیں نماز دی ماننی پڑے گی، پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دی، روزہ حج زکوٰۃ جتنی عبادات یہ ساری ہم پر لازم کی گئی ماننی پڑے گی، تبھی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب اس پہ عمل کریں گے پھر ہے داخل الجنہ، پھر جنت میں داخل۔ تو یہ اصل بات ہے۔ اب آئیے صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا فتن دور کہ جس میں صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو اگر مومن ہے تو صبح کے وقت کافر۔ مسلم شریف کے حدیث، اتنے فتنے بڑھ چکے ہوں گے، اور آج صورتحال یہی ہے، ہمارا نوجوان بیٹھتا ہے انٹرنیٹ پر، کون کون سی ویب سائٹیں نکالتا ہے دہریوں کی، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنے والوں، حضور پر اعتراض کرنے والوں، اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والوں، بیٹھے بیٹھے دماغ ادھر ادھر گیا، ایمان ختم۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایمان بس ایک مرتبہ جس نے کلمہ پڑھا وہ پکا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ ہم ایمان اپنے ساتھ لے کے جائیں، ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس وقت ہماری حالت پتہ کیا بنی ہوئی ہے؟ یقین نہیں، پہلے ایک دور تھا کہ جب کسی کے سامنے بھی جب ہم اسلام کی بات کرتے تھے، نماز کی بات کرتے تھے، اتنا اس کو جلدی جلدی لیتے تھے، اب نہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، دلوں کے اندر خوف نام کا ہے، حضور کی محبت نام کی ہے، کھل کے بول رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ نام کی ہے۔ ہماری نگاہیں پاکیزہ نہیں ہیں، موبائل میں کیا کچھ ہمارا نوجوان آج دیکھ رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، بے پردگی کیا تو میوزک کیا تو نہ جانے کیا سے کیا، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی جہاں پر آپ بیٹھے نا، آپ نے تھوڑی بہت گفتگو سنی، آپ نے نہیں یار مجھے واپس پلٹنا چاہیے، اپنے رب کو واپس پلٹنا چاہیے، ضمیر جھنجھوڑتا تو ہے نا بندے کو، اچھا ٹھیک ہے جی جھنجھوڑا، اب کیا ہوا؟ جیسے ادھر سے لنگر شروع ہوا، ہلا گلی شروع ہوئی، وہ ساری طبیعت ختم، مجھے توجہ تھی نا وہ ساری ختم، جیسے یہاں سے جائیں گے موبائل نکالیں گے طبیعت ساری ختم، وہ جو ایک نرمی سی پیدا ہوئی تھی دل کے اندر وہ ختم، کسی کی کال آ گئی ختم۔ یہی دل کی اس کیفیت کو برقرار رکھنا یہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، سب سے بڑی آنکھوں کی حفاظت۔ آج کل کہاں ہے حفاظت؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، بازار، آس پاس جتنا پوری حالت،
ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی، جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ اگر میرا دل تاریک ہو گیا ہے تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ تو نور ہے۔ حضور کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ تو نور ہے۔ اگر دل پہ نصیحت اثر نہیں کر رہی، اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، مجھے ہو کیا گیا؟ اثر ہی نہیں ہو رہا، کیا میں نے نہیں مرنا؟ مرنا یار، کتنی دیر ہو گئی، کوئی کچھ بھی بات کرنے نہیں بھائی۔ اب تو اسباب اتنے بڑھ چکے ہیں کہ نہ پوچھیں، بیٹھے بیٹھے جناب ہارٹ اٹیک ہوا، بن گیا، کبھی کسی کو پتہ چلا کہ اچانک پیٹ میں درد ہوا جی، کیا جی گردے فیل ہو گئے، وہ فلاں کے جی جناب پھیپھڑے ختم ہو گئے، فلاں کو جناب فالج پڑے گئے، فارغ میری بات قوم میں چلا گیا، وہ کئی سال پڑا۔ بتاؤ اتنے ہم نازک بندے، اتنے کمزور بندے، لیکن اکڑ دیکھو ہماری، اللہ کے بندے ہو کر بھی ایسی اکڑ، نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، حج زکوٰۃ جو بھی اللہ کے فرامین نہیں کرنے، والدین کا ادب و احترام نہیں کرنا، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھنا، اکڑ دیکھو۔ اور یہی تھوڑی سی جب ہماری بخار آتا ہے سب اکڑے نکل جاتے ہیں، سب اکڑے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان ہے، حضور کا سچا غلام ہے، خالی نعروں والا نہیں، خالی محفلوں میں جاگنے والا نہیں، خالی نعتیں پڑھنے والا نہیں، اپنے کردار کے ساتھ مصطفیٰ کا غلام بننے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔